بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، آپ حضرات سلسلہ وار پروگرام سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 33ویں مجلس میں شریک ہیں، اور اس مجلس میں انشاءاللہ ہم غزوہ خندق کے سے لے کر صلح حدیبیہ تک کے واقعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں غزوہ بنو قریظہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا تذکرہ اور غزوہ بنو مستلق کا تذکرہ کریں گے۔ اتنا لمبا عرصہ بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے سخت مصروفیات کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کر کے ابھی صحابہ کرام گھروں کی طرف واپس ہوئے ہی تھے، یعنی غزوہ خندق کے بعد آپ پیچھے سن چکے غزوہ خندق کا تذکرہ، جس میں صحابہ کرام کم سے کم 15 دن اور بعض حضرات کے بقول پورے 30 دن یا اس سے بھی زیادہ لمبا عرصہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے ابھی گھروں کی طرف لوٹے ہی تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنگی ہتھیار اتارنے کی سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہتھیار کیسے اتار رہے ہیں جبکہ ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے؟ آپ ابھی تشریف لے چلیں اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو ان کی غداری کی سزا دیں۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، آپ میں سے ہر کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر ہی پڑھے۔ صحابہ کرام غزوہ خندق سے تھکے ہارے تھے، بہت سارے زخموں سے چور چور بھی تھے، لیکن اسی حال میں وہ اس حکم پر لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑے۔ پھر کسی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر عمل کرتے ہوئے بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھی، اور کچھ نے مقصد پر عمل کرتے ہوئے راستے میں پڑھ لی تاکہ قضا نہ ہو جائے۔ بنو قریظہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، انہیں اپنی غداری یاد تھی، صحابہ کرام نے بھی انہیں گھیرے میں لے لیا۔ پورے 1 مہینے تک ان کے قلعے کا محاصرہ رکھا۔ 1 مہینہ بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے، کیونکہ اسلام کی روشنی سے پہلے دور جہالت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ اوس اور قبیلہ بنو قریظہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، بخاری حدیث نمبر 4117۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ ایک کافر کے تیر سے کلائی کی رگ کٹ گئی تھی اور اس وقت وہ زیر علاج تھے، پھر بعد میں اسی زخم کی وجہ سے شہادت کا درجہ بھی انہیں نصیب ہوا۔ انہیں ان یہودیوں پر بہت غصہ تھا کہ انہوں نے اتنی پرانی دوستی کا کچھ لحاظ نہیں رکھا اور غداری کر دی، لیکن انہوں نے اپنے غصے پر فیصلہ نہیں کیا بلکہ تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جوان قتل کیے جائیں، بوڑھے عورتیں اور بچے قیدی بنائے جائیں۔ تورات میں آج بھی غداروں کی یہی سزا موجود ہے، اور اسی کے مطابق صحابہ کرام نے بنو قریظہ کو سزا دی۔ قرآن کریم نے اس پر اس طرح تبصرہ فرمایا، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان مکہ سے ان کافروں کی پشت پناہی کی تھی، یعنی جو باہر سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں سے اور ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 26۔ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو بھی قتل کیا گیا۔ اس نے مرتے وقت جو الفاظ کہے ان سے صاف صاف معلوم ہوتا تھا
کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہا تھا کہ یہ ہماری شرارتوں کا نتیجہ ہے، ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہماری سزا انصاف پر مبنی ہے، ہمیں یہی سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح حیی بن اخطب بنو نذیر کا سردار، جو مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوا تھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ میں آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کروں گا، اسی پر اس کو مدینے سے جانے دیا گیا تھا، جبکہ آج مشرکین کی فوج لے کر وہی آیا تھا۔ بنو قریظہ بھی غداری کے لیے اسی نے تیار کیے تھے، وہ بھی خندق کی جنگ کے بعد یہیں کہیں چھپا ہوا تھا، اس کو بھی باندھ کر جس وقت قتل کے لیے لایا گیا، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی، لیکن آج میں اس کے لیے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ جو خدا تعالی کے ساتھ جنگ کرتا ہے آخر کار ذلیل ہو کر ہی مرتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4119، ابن ہشام جلد 2 صفحہ 245۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے گناہوں کرنے میں اور جرم کرنے میں تمام حدوں کو پار کر دیا تھا، اب اگر ہماری یہ سزا طے ہوئی ہے تو یہ بالکل مبنی بر انصاف ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال کی گرفتاری اور قبول اسلام بڑا اہم واقعہ ہے۔ اس خندق والی جنگ کے بعد سارے عرب میں اسلامی طاقت کا احساس ہو گیا تھا۔ کئی قبیلے جو سر اٹھانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ یہودیوں کا نتیجہ دیکھ کر دبک گئے تھے۔ پھر بھی دور دراز کے دیہاتی لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی ضرورت اب بھی باقی تھی، تاکہ کسی تبلیغی مشن اور تبلیغی قافلے پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے دین کی دعوت دینے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹے چھوٹے قافلے دائیں بائیں روانہ فرمائے۔ انہی میں سے ایک قافلہ تہامہ نجد وغیرہ کے علاقے کی طرف روانہ فرمایا۔ وہاں کے لوگوں کو جیسے ہی اسلامی قافلے کا پتہ لگا وہ سب چھپ گئے، لیکن یہاں سے واپسی پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تہامہ و یمامہ کا سردار ثمامہ بن اسال مل گیا، جو قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، جس نے بعد میں بتایا کہ میرا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، اور سیرت حلبیہ میں یہ بھی ہے کہ دل میں یہ چور بھی چھپا ہوا تھا کہ اگر موقع ہاتھ آ گیا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ صحابہ کرام نے ثمامہ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ لا کر باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور فرمایا ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اچھا ہوں، اور ساتھ ہی بڑی عقل مندی سے کہا کہ اگر آپ میرے قتل کا حکم دیں گے تو ایک مجرم کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مہربانی کر دیں گے تو شکر کرنے والے پر مہربانی کریں گے، اور اگر آپ کو کچھ مال چاہیے تو جتنا مانگیں گے اتنا دوں گا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، آگے چل دیے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ثمامت تیرا کیا حال ہے؟ اس نے پھر پرانا جواب اسی طرح دہرا دیا کہ اگر آپ احسان کریں گے تو شکر گزار پر احسان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا اور گزر گئے۔ تیسرے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ثمامہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرا وہی جواب ہے جو میں دے چکا ہوں۔ دراصل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ اور اچھے اخلاق دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے اس کے لیے کھانے کا جس طرح قیدیوں کے لیے انتظام ہوتا ہے بہت اہتمام کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اس کے لیے بھی انتظام کیا گیا تھا۔ تیسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے اس کو آزادی دے دی۔ ثمامہ آزاد ہو کر مسجد کے قریب کھجوروں کے ایک باغ میں گیا، اچھی طرح نہا دھو کر صاف ہو کر مسجد میں آئے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر پڑھ کر اس طرح وہ دولت اسلام سے مستفید ہو گئے، انہیں دولت اسلام نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی کیا تھے اور ابھی کیا ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے عجیب باتیں بتائیں کہ اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اسلام سے پہلے مجھے سب سے زیادہ آپ کے چہرے سے نفرت تھی، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور سے بڑھ کر کوئی چہرہ مجھے پیارا نہیں ہے۔ خدا کی قسم اسلام سے پہلے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ کسی دین سے نفرت نہیں تھی، لیکن اب اسلام سے زیادہ کسی دین سے محبت نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم اسلام سے پہلے مجھے مدینہ کی زمین سے زیادہ کسی زمین سے نفرت نہیں تھی، لیکن اب مدینہ سے بڑھ کر کسی شہر سے محبت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میں اپنے وطن سے عمرہ کرنے جا رہا تھا کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گشتی دستے نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اب میرے لیے عمرے کا کیا حکم ہے؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی مبارکبادی دی اور عمرہ کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو کسی سردار نے کہا، ثمامہ تم بھی صحابی بن گیا ہے۔ صحابی یعنی بے دین ہو گیا ہے۔ اس دور میں جو ایمان قبول کرتا تھا مکہ والے اس کو کہتے تھے تو صحابی ہو گیا ہے۔ انہوں نے غیرت سے جواب دیا کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے، اور یاد رکھو اب ملک یمامہ سے تمہارے لیے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ مکہ میں سب سے زیادہ غلہ یمامہ سے ہی آتا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4372۔ پھر اپنے ملک یمامہ میں پہنچتے ہی اپنی قوم سے کہہ کر مکہ والوں کا غلہ بالکل بند کروا دیا۔ مشرکین مکہ قحط کی وجہ سے آنکھیں سفید ہونے لگ گئیں۔ مشرکین مکہ کی آنکھیں قحط کی وجہ سے سفید ہونے لگ گئیں۔ آخرکار مجبور ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ایک شخص کو بھیجا کہ ہمارا غلہ جاری فرما دیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے یاد تھے، جنہوں نے مکہ میں ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر بدر، احد اور خندق کے موقع پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے قسمیں کھائیں اور حملے کیے تھے، اور ابھی غزوہ خندق کو کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت والے کی یہی شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھوایا کہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں، آپ ان کے ملک کی طرف غلہ جانے دیں۔ انہوں نے حکم ملتے ہی ساری رکاوٹیں ختم کر دیں۔ عمدۃ القاری جلد 12 صفحہ 378 پر اس کی تفصیل دیکھیے۔ اسی موقع پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مستحقین میں بانٹنے کے لیے 500 دینار بھی روانہ فرمائے۔ 500 دینار جو مکہ کے غریبوں میں بانٹے گئے۔ المبسوط سرخسی جلد 10 صفحہ 101، سیر کبیر جلد 1 صفحہ 90۔ یہ اخلاق اور کردار دیکھ کر یمامہ کے دوسرے لوگوں کو بھی ایمان نصیب ہو گیا۔ غزوہ بنو مصطلق اور منافقوں کی سازش۔ یہ جنگ میدان کے اعتبار سے کوئی بڑی جنگ نہیں تھی، کیونکہ اس میں کافر مقابلہ کر ہی نہیں سکے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اور منافقوں کی سازش کے اعتبار سے یہ بہت ہی مشہور جنگ ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ کچھ حضرات 4 ہجری اور کچھ 5 ہجری اور کچھ 6 ہجری بیان کرتے ہیں۔ جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جنگ شوال 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ وفا الوفا جلد 1 صفحہ 242۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک معلوم ہوا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مریسی نام کے کنویں کے پاس رہنے والی قوم بنو مصطلق کے سردار حارث بن ابی ذرار نے بڑی فوج جمع کر لی۔
اور کسی بھی وقت مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو جاننے کے لیے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ اطلاع بالکل سچی ہے اور حملہ ہونے ہی والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا۔ سب کام بہت جلدی کر کے ایک دن صبح سویرے ہی ان پر چھاپا مارنے کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ اس اچانک حملے کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ان کے جنگی جوان تو جنگلوں کی طرف بھاگ گئے، لیکن بوڑھے، عورتیں، بچے، کوئی 200 گھروں کے لوگ گرفتار ہو گئے۔ مال مویشی چوپائے بھی بھاری تعداد میں قبضے میں لے لیے گئے، مگر بنو سلک کے لوگ یہودیوں کی طرح کوئی پڑھا لکھا بد باطن گروہ نہیں تھا۔ یہ بات سمجھیے، یہودیوں کی طرح کوئی پڑھے لکھے اندر کے کالے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان پڑھ سیدھے سادے لوگ تھے۔ ان تک تو بس کسی طرح اسلام کا سچا پیغام پہنچانے کی ضرورت تھی، اور یہ کارروائی بھی اسی لیے کی گئی تھی۔ پھر یہی ہوا۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی مال مویشی اور قیدی صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ قیدیوں میں حارث بن ابی ذرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی۔ ان کا تعلق بڑے گھر سے تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی قید میں یہ تھی، انہوں نے ان سے فرمایا، اگر آپ آزادی چاہتی ہیں تو اتنی رقم دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ یہ چندے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی گئیں، اپنی ساری پریشانی سنائی اور چندے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ پسند کریں تو میں یہ رقم ادا کر کے آپ کو آزاد کروا دوں، پھر اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے منظور ہے۔ اس طرح انہیں ایمان کی دولت بھی نصیب ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر امت کی ماں ہونے کا شرف بھی ہو گیا۔ صحابہ کرام کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ بنو مستلق تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، انہوں نے فوراً وہ سارے قیدی آزاد کر دیے۔ اس کا اس قبیلے پر ایسا اثر ہوا کہ وہ واپس جا کے سارے ہی مسلمان ہو گئے، جو 700 کے قریب تھے۔ اللہ اکبر۔ سیرت حلبیہ ابن ہشام جلد 2 صفحہ 215۔ ادھر حارث بن ابی ذرار اپنی صاحبزادی کو چھڑانے کے لیے کافی اونٹ لے کر مدینہ منورہ پہنچے، مگر 2 عمدہ قسم کے اچھے اونٹ ایک جنگل میں چھپا دیے کہ واپسی میں یہ ساتھ لیتا جاؤں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیٹی آپ کے ہاں گرفتار ہے، آپ یہ سارے اونٹ لے لیں اور اسے آزاد کر دیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، یہ اونٹ آپ اپنی صاحبزادی کی رہائی کے فدیے میں دے رہے ہیں، اور جو کام کے اونٹ تھے آپ نے وہ فلانی جگہ چھپائے ہوئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ ان کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی پوچھ لیں، اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ حارث بن ابی ذرار نے صاحبزادی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا، میں نے تو اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیا ہے، یعنی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر، اونٹوں کی وہ بات سن کر، انہیں بھی اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ وفا الوفا جلد 1 صفحہ 242۔ منافقوں کی منافقت کس طرح چھلکی، میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ یہ غزوہ اصل میں اس لیے ہی زیادہ مشہور ہے۔ اس غزوہ میں غنیمت کی لالچ میں منافقوں کی بڑی تعداد چل پڑی تھی، لیکن اس مبارک سفر میں بھی ان کی منافقت چھلک کر باہر آ رہی تھی۔ واپسی پر ایک مہاجر حضرت جہجہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری
حضرت سنان بن وبر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانی کے کنویں پر کچھ ناراضگی ہو گئی. مہاجر نے انصاری کو لات مار دی. اس پر دونوں جھگڑنے لگ گئے. پھر انصاری نے کہا او انصاریو. اس کے مقابلے میں مہاجر نے کہا او مہاجرو. دونوں جماعتیں طیش میں آ گئیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا آپ فوراً تشریف لے گئے. دونوں جماعتوں کو سمجھایا اور فرمایا یہ اپنے اپنے خاندان اور برادری کے نہرے، ابھی میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، پھر یہ جہالت والے نہرے، یہ بدبودار باتیں، انہیں چھوڑ دو. بات آئی گئی ہو گئی، لیکن وہ اندر کے کالے منافق جو ہر وقت موقع کی تلاش میں بیٹھے رہتے تھے، مسلمانوں کو اور خاص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جنہوں نے غزوہ احد اور خندق میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، وہ اس موقع پر خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو جیسے ہی پتہ چلا، اس نے اپنی پارٹی کو جمع کر لیا کہ دیکھو یہ پردیسی لوگ تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والے آج تمہیں ہی گھورتے ہیں. ہماری مثال تو ایسی ہو گئی کہ تم اپنے کتوں کو پالو تاکہ وہ موٹے ہو کر تمہیں کاٹیں. الیاذ باللہ، کیا مثال دی اس نے. پھر اور چلا کر بولا اب مدینہ میں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو یہاں سے باہر نکال کر چھوڑے گا. اس کا اشارہ یہ تھا کہ میں عزت والا ہوں، نعوذ باللہ، اور نعوذ باللہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہیں. یہ ساری باتیں سن کر ایک چھوٹی عمر کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. اس بدبخت کو بلایا گیا، وہ بالکل انکار کر گیا، بلکہ اس طرح اپنی صفائی پیش کی کہ اس کی پارٹی تو اس کے ساتھ تھی ہی، کچھ اور سادے سیدھے مسلمان بھی شک میں پڑ گئے کہ شاید حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی بات پوری نہیں سنی تھی اور ایسے ہی آگے آ کر بیان کر دی، سنا کچھ اور سمجھا کچھ اور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذرا ناراض ہو کر فرمایا شاید تم نے سنا کچھ اور سمجھا کچھ اور. اس پر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور غمگین ہو گئے، جس پر عرش سے ہل گیا اور عرش سے قرآن کریم نازل ہو گیا، جس سے منافقین کی منافقت کا بھانڈا پھوٹ گیا. دیکھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا. نعوذ باللہ، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے. سورہ منافقون آیت 7 اور 8. اللہ تبارک و تعالی کی عجیب شان دیکھیں. اسی منافق عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پکے سچے مومن اور صحابی تھے. جس وقت قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو یہ تلوار لے کر باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو یہ نہ اقرار کرے کہ تو ذلیل ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. مرتا کیا نہ کرتا، آخر کار اس نے یہ بات کہہ دی، تب انہوں نے اس کو آگے جانے دیا. اللہ اکبر. اسی سفر میں منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر عجیب قسم کی تہمت لگائی. قرآن پاک نے ان کی تہمت
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی کو بیان فرمایا۔ 10 آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ منافق مسلمانوں کی آستینوں میں چھپے ہوئے وہ سانپ اور بچھو تھے کہ جو کام یہودی، عیسائی اور مشرک خود نہیں کر سکتے تھے وہ اس کمینی قوم سے کروا لیتے تھے۔ آج تک عرب کے مشرکین نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے، شاعر اور کاہن ہونے، دیوانہ ہونے اور پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے۔ باپ دادا کے راستے کو چھوڑنے کا طعنہ تو دیا، لیکن سارے عرب میں کوئی ابو جہل جیسا ذلیل بھی ایسا نہیں کھڑا ہو سکا جو اخلاق اور کردار میں کوئی کمی نکال سکتا۔ یہ کام یہودیوں نے اپنے چیلے منافقوں سے کروایا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت تک اس طرح کے کمینے کام کرنے کے لیے یہودی، عیسائی نام کے مسلمان اسی طرح کے منافق پیدا کرتے رہیں گے جو آسمان کی طرف تھوکنے کا کام کر کے اپنا ہی منہ کالا کرتے رہیں گے۔ نام مسلمانوں جیسا ہوگا مگر یہودی اور عیسائیوں کے چیلے ہوں گے، وہ ان کو استعمال کریں گے ان کاموں کے لیے۔ غزوہ بنو مستلق میں بھی اسی طرح کی ایک بات پیش آ گئی۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سفر میں ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جانے کا تھا۔ اس سفر میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ سفر سے واپسی پر ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صبح سفر سے پہلے اپنی ضرورت کے لیے باہر گئی ہوئی تھیں، جہاں انہیں کچھ دیر ہو گئی چونکہ ان کا ہار ٹوٹ گیا تھا جس کے موتی چننے میں وقت لگ گیا۔ قافلہ چل پڑا اور جو لوگ ان کی پالکی اٹھا کر اونٹ پر رکھنے کے ذمہ دار تھے انہوں نے پالکی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دی۔ ان کے ہلکا ہونے کی وجہ سے انہیں یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں۔ لگام پکڑنے والے نے لگام پکڑ لی اور اونٹ چلا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس وقت واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ وہ یہیں آرام کے لیے لیٹ گئیں کہ جس وقت میری تلاش شروع ہوگی واپس یہیں آئیں گے، ورنہ قافلہ نہ جانے کس طرف نکل جائے اور میں کدھر نکل جاؤں۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تاکہ کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو تو یہ اسے اٹھا کر لے آئیں۔ جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہاں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ جاگ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ لگ گئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی وہ جاگ گئیں اور جاگتے ہی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے یہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ انہوں نے اونٹ بٹھایا اور خود ایک طرف ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر بیٹھ گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ لگام پکڑ کر چل پڑے۔ ذرا سی بھی کوئی بات چیت نہیں کی، سلام بھی نہیں کیا، خیر خیریت بھی نہیں پوچھی۔ دوپہر کے وقت جب قافلے والے ایک جگہ پڑاؤ کے لیے سامان اتار رہے تھے یہ حضرات پہنچ گئے۔ کسی کو کوئی خیال بھی نہیں آیا اور نہ ہی پاک دل لوگوں کے دلوں میں کوئی برا خیال آ سکتا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کی بدبخت پارٹی کو بل پڑنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا زبردست موقع ہاتھ آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے جھوٹی کہانی بنانے کے لیے تانا بانا تیار کر لیا اور کہانی گھڑنا شروع کر دی۔ مدینہ پاک پہنچ کر سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، لیکن منافق بس اپنی منافقت میں مشغول رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اچانک بیمار ہو گئیں اور لگاتار 30 دن بیمار رہیں۔ اس درمیان مدینہ پاک میں منافقوں نے جھوٹی خبریں گھر گھر پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، یہاں تک کہ منافقوں کے علاوہ 3 پکے سچے مسلمان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت مستح رضی اللہ عنہ اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی
ان کی سازش کے چکر میں آ گئے۔ انہوں نے اور تو کچھ نہیں کہا، صرف اتنی بات کہہ دی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا معلوم کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ بس اسی طرح کی باتوں پر ان کی بھی پکڑ ہو گئی۔ 30 دن بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے اس سازش کا پتہ لگا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میکے جانے کی اجازت مانگی، مائکہ جا کر تاکہ تحقیق کر سکیں۔ گھر جا کر اپنی والدہ صاحبہ سے پوچھا، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا یہ بس جلن اور حسد کا نتیجہ ہے، بیٹی تو صبر کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2 دن اور 2 رات مسلسل آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کی برسات میں گزاری، اور سردی کے ساتھ ایسا بخار چڑھ گیا کہ گھر کے سارے کپڑے ان پر ڈال دیے گئے لیکن سردی ختم نہیں ہو پا رہی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4141۔ 2 دن بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور کے دوسرے رکوع کی 10 آیتیں نازل ہوئیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور منافقوں کے جھوٹے ہونے کا بیان ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے کرم سے منافق ذلیل و خوار ہو گئے اور ایمان والوں کا سر عزت سے اونچا ہو گیا۔ جو 3 سچے مسلمان اس تہمت میں پھنس گئے تھے انہیں 80 کوڑے مار کر خدائی حکم کے مطابق انہیں پاک کر دیا گیا۔ رہے منافق تو ان کے بارے میں کچھ حضرات کی تحقیق ہے کہ انہیں بھی سزا دی گئی، لیکن جمہور کا خیال ہے کہ ان ناپاکوں کو آخرت کی سزا کی خاطر دنیا میں چھوڑ دیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مخالفوں کو مخالفت پر سزا دی گئی ہے۔ ایک بار اسی منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سچے صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے والد کی گردن اڑا کر آپ کے قدموں میں لا کر اس کا سر رکھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہ تھے اخلاق نبوی۔ وفاء الوفا جلد 1 صفحہ 243۔ اس واقعے کے بعد منافق بہت بدنام ہو گئے، ہر شخص ان کے اعمال پر نظر رکھنے لگا، یہاں تک کہ مدینہ پاک کی پاک زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ آج کی یہ مجلس اسی پر اختتام پذیر ہوتی ہے، کل کے لیے انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔